یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کو کتنا عرصہ ہو گیا فوت ہوئے؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جب سے آپ کے شوہر فوت ہوئے ہیں، آپ اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو کیا فیل کرتی ہیں؟ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتی ہوں، جی بہت سے لوگوں کی نظروں سے بچنا پڑتا ہے۔ جی میں آنٹی کے گھر میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے تو آنٹی بھی بس اچھا سلوک نہیں کرتی ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے تو میں اس لیے بہت پریشان ہوں، اور آپ کی ہیلپ چاہ رہی تھی میں۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، دیکھیں آپ کی کتنی ایج ہے؟ 28۔ 28 آپ کی ایج ہے، یعنی کہ 28 سال آپ کی ایج ہے۔ تو دیکھیں 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ اکیلی کیسے زندگی بسر کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی کمی پیشی محسوس نہیں ہوتی؟ شوہر کی یاد نہیں آتی؟ جی بہت ساری کمی پیشیاں محسوس ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ یاد بھی آتی ہے ان کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کیا کہہ سکتے ہیں اس میں۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کوئی رشتہ داروں میں کوئی آپ کے پاس کوئی رشتہ اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا کسی اور جگہ پہ رشتہ کروا دیا جائے؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ کس طرح کا آپ رشتہ چاہتی ہیں؟ کس طرح کا شوہر چاہتی ہیں؟ کوئی نیک انسان ہو، کیئرنگ کرنے والا ہو، جو میری ضرورت زندگی کو پورا کر سکے۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، ضرورت زندگی آپ کی پوری کر سکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کتنی ہے؟ FA۔ ایف اے آپ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جو ہے کیا چاہتی ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کا رشتہ کروا دیا جائے؟ ہاں جی۔ تو آپ بتا رہی تھی کہ مجھے مدد کی بھی ضرورت ہے، تو گھر کے حالات کیسے ہیں آپ کے؟ گھر کے حالات اس ٹائم بہت ڈاؤن چل رہے ہیں۔ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، لیکن اس میں اتنا پے نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے تو 6 سے 7 ہزار اس میں سیلری آتی ہے، اس میں بڑی مشکل سے زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، یعنی کہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں؟ جی ہاں، کب سے ٹیچنگ کر رہی ہیں؟ جب سے شور فوت میں اس کے 6-7 ماہ بعد میں نے یہ جاب شروع کی تھی۔ اچھا ٹیچنگ کی جاب شروع کر دی ہے؟ جی ہاں۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ جی ناظرین، ان کا کہنا یہی ہے کہ جب سے شوہر فوت ہوئے ہیں، یہ ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہیں، بچے وہاں پر پڑھاتی ہیں، اور 6 سے 7 ہزار روپیہ منتھلی ان کی وہاں سے جو ہے ارننگ ہوتی ہے، تنخواہ ان کو ملتی ہے۔ تو ابھی تھوڑی سی ان کی میں ہیلپ کرنے لگا ہوں، وہ بھی چینل کی جانب سے، کیونکہ جتنی بھی میرے پاس غریب فیملیاں ہوتی ہیں، بے بس بے سہارا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کی جائے۔ یہ میری بہن تھوڑی سی ہیلپ ہے، یہ آپ قبول فرمائیں۔ اور جنہوں نے یہ بھیجی ہے ان کو آپ کیا میسج دیں گی؟ بہت شکریہ کہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے۔ آمین آمین آمین۔ جی ویور، یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جن کی ہیلپ کی جائے ان کی اچھی طریقے سے ویریفیکیشن کر کے اور چھوٹا سا انٹرویو کر کے پھر ان کی ہیلپ کی جائے، تاکہ جو دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ ہماری جو ہیلپ اچھی جگہ پہ لگ رہی ہے، جو بے سہارا فیملی ہیں، جو بیوہ خاتون ہیں، اور جو یتیم بچے ہیں، اس کے علاوہ جو بے سہارا مثلا جن کے اولاد نہیں ہوتی۔ اب ایسے یقین مانے مجھے نا بزرگوں کا ٹیلی فون آیا ہے، پیغام آیا ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، 70 سال تقریباً وہ بوڑھے بزرگ کی ایج ہے، بابا جی کی ایج ہے، اور ان کی جو وائف ہے ان کی تقریباً 60 اور 65 سال ایج ہے، یعنی کہ اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اگر ان کی اولاد ہوتی تو وہ ان کی کیئر کرتی، ان کا جو ہے تمام تر معاملات کرتے، ان کا خیال کرتی۔ جن کی اولاد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ جہاں پر جو ہے حقدار لوگ رہتے ہیں، ضرورت مند فیملیاں ہیں، ان کی ذرا ویریفیکیشن کر کے پھر ان کی جو توفیق ہے ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی ہم پر راضی ہو۔ تو ناظرین، آج کی اسٹوری یہی ہے۔ اس اسٹوری کے ساتھ اپنے میزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔